السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر جاری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس پر آریہ قوم نے، جو غیر مسلموں کی ایک قوم ہے، اس نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض اور اس کا جواب شامل کرتے ہیں، اور پھر وہابیوں کا ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض اور اس کا جواب بھی شامل کریں گے۔ آریہ اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ دعا بے موقع ہے۔ یہ جو دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ دعا بے موقع ہے، یعنی یہ دعا بیکار ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ انسان جو اسلام لا چکا، جو مسلمان ہو گیا اور نماز کے لیے حاضر ہو گیا، وہ قرآن پاک کی اس نے تلاوت شروع کر دی، تو ہدایت تو اسے پہلے ہی مل چکی ہے۔ ہدایت یعنی قرآن اس کو مل چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس کے پاس آ چکی ہے، تو ہدایت تو اسے مل گئی ہے، اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو۔ دعا کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ جو ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہ ہو، اور جب ہمارے پاس کتاب آ گئی، اللہ کی کتاب قرآن مجید، وہ تو سراپا ہدایت ہے، تو جب ہمارے پاس کتاب آ گئی، ہدایت آ گئی، تو پھر ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ بس یہ ہدایت مانگنا بالکل بیکار ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا جواب اس آیت کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہو گیا، جو پیچھے اس کی تفسیر بیان کی گئی، کہ یہاں مراد ہدایت پر قائم رکھنا یا اس میں ترقی دینا ہے، یا قلب کو درست رکھنا، دل کو درست رکھنا، یا مصیبتوں میں ثابت قدم رکھنا۔ جو عبادت، یہ ہدایت کی بہت ساری قسمیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی، یعنی قرآن مجید ہمارے لیے یقیناً ہدایت ہے، لیکن ہدایت ہمیں مل گئی ہے، تو اب اس ہدایت پر قائم رہنا بھی تو ضروری ہے۔ تو ہم اس ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو اسلام کی ہدایت ملی، ہم اس پر قائم رہیں، ہم اس کی دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران۔ یا یہ کہ ہمارے پاس جو ہدایت آئی، ہدایت جو ہمیں ملی، اس میں ترقی ہوتی رہے، اس کی دعا کرتے ہیں، یا ہمارا دل درست رہے، اس ہدایت پر قائم رہے، اور وہ ہدایت میں اضافہ ہوتا رہے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ یا مصیبتیں آئیں تو ہم اس پر ثابت قدم رہے، مصیبتوں کی وجہ سے ناشکری نہ کرنے لگ جائیں، شکایت اور شکوے کے الفاظ زبان پر نہ لائیں۔ تو یہ سب چیزیں اس میں اس سے پہلے بیان کی گئی، یعنی جیسا انسان ہو اس کے لیے ویسی ہدایت۔ کافر کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اور مومن کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی نیک بن جائے۔ اور متقی جو پہلے سے نیک ہے، جو پہلے سے پرہیزگار ہے، اس کی ہدایت یہ ہے کہ وہ اس پر قائم رہے، پرہیزگاری پر، تقوی پر قائم رہے۔ جس قسم کا تلاوت کرنے والا ہوگا، اس قسم کی ہدایت مراد ہوگی۔ خیال رہے کہ ہم بھی سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں ہدایت مل چکی ہے، تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، یعنی اس پر چل رہے ہیں۔ حضور بھی سیدھے راستے پر ہے، ہم بھی سیدھے راستے پر، حضور بھی سیدھے راستے پر، لیکن ہم چل رہے ہیں، ابھی ہم منزل پر پہنچے نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے راستے کو لانے والے ہیں، سیدھا راستہ لوگوں کے سامنے متعارف کرانے والے، تو حضور بھی سیدھے راستے پر اس اعتبار سے ہوئے کہ وہ سیدھا راستہ لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اعتبار سے آپ بھی سیدھے راستے پر ہوئے، اور اسی سیدھے راستے کی طرف آپ بلاتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضور کے بارے میں یہ یاسین شریف کی آیت کریمہ ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو ہم بھی صراط مستقیم پر، اور حضور بھی صراط مستقیم پر ہیں، لیکن دونوں کے صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب الگ الگ ہے۔ ہم صراط مستقیم پر ابھی چل رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صراط مستقیم لانے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سیدھے راستے پر ہے۔ اب وہ کیسے؟ یعنی سیدھے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ وہ اسے رب مل جائے، اسے خدا مل جائے، تو اس کو سیدھے راستے پر چلنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اگر سیدھے راستے پر چلیں گے، بندہ اگر سیدھے راستے پر چلے گا، تو اسی سیدھے راستے پر اسے خدا کی معرفت ملے گی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سیدھے راستے پر ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ کوئی بھی کسی بھی شہر کے بارے میں
کہ مثال کے طور پر احمد آباد یہ سیدھے راستے پر ہے، احمد آباد سیدھی سڑک پر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سڑک میں ہر جگہ ہم کو ملے گا، یعنی یہ راستہ طے کرتے ہوئے جائیں گے تو احمد آباد پہنچیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے جائیں گے تو احمد آباد آئے گا یا بھروچ آئے گا یا بروڈا آئے گا، یہ سیدھے راستے پر ایسے چلے جائیے تو آپ احمد آباد پہنچ جائیں گے، اس کا یہ مطلب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے کو طے کریں گے، ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ یہ اعتراض اس کا جواب ہو گیا۔ اب وہابیوں کا اعتراض، کہتے ہیں کہ ہم بھی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور انبیاء اور اولیاء بھی یہی دعا کرتے تھے، جبکہ انبیاء اور اولیاء کرام کو سیدھے راستے کی ضرورت ان کو تو معلوم ہے۔ تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کرام اور عام انسانوں میں فرق کیا کہ ہم بھی وہی دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی وہی، کیونکہ سورہ فاتحہ تو ایک ہی ہے اور سب اسی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، ہم بھی اسی سورہ فاتحہ کی، انبیاء کرام سورہ فاتحہ کی نہ بھی، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ہی نازل ہوئی، تو اگلے انبیاء کرام بھی یہ اس طرح کی ہدایت کی دعا تو کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے اور اولیاء کرام بھی کرتے تھے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ تو جواب، راستہ سب کا ایک ہے مگر منزل مقصود سب کی جدا گانا ہے، منزل سب کی الگ الگ ہے، راستہ سب کا ایک ہی ہے۔ دیکھیں وہ کیسے منزل الگ الگ ہے؟ ہمارے راستے کی انتہا آگ سے نجات ہے، ہم سیدھے راستے پر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ تاکہ جہنم سے بچ جائے، ہم اس لیے چلنا چاہتے ہیں۔ اور مقبولوں کی انتہا جنت کا گلزار، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے مقرب قریبی بندے، اولیاء کرام اور صالحین نیک لوگ، وہ سیدھے راستے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سیدھے راستے پر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان کو جنت کا گلزار مل جائے، یعنی جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے۔ اور محبوبوں کے راستے کی انتہا دیدار و وصال یار، یعنی اور زیادہ جو اللہ کے محبوب بندے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ سیدھے راستے کی دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ان کی منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، یعنی وہاں پہنچ کر ہی وہ چین لیں گے۔ ان کو سکون کب ملے گا؟ جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا، یعنی جنت مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت، لیکن جنت میں اللہ کا دیدار مل جائے تو اس سے بڑی پھر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دیکھیں، محبوب جو بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے، وہ بھی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی منزل کیا ہے کہ یہ سیدھے راستے سے چل کر ہم اللہ کے دیدار تک پہنچ جائیں، ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور وصال یار مل جائے۔ جیسے ابھی اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جیسے بارات میں باراتی، دولہا اور اس کے ماں باپ سب ہی جاتے ہیں، باراتی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، بارات میں جاتے ہیں، اور اس دولہا بھی ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ دولہا کیوں جا رہا ہے؟ اس کا الگ مقصد، اس کے رشتہ دار کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا الگ مقصد ہے، اور باراتی دوسرے لوگ بھی جو اس میں شامل ہو گئے، دوست احباب سب شامل ہو گئے، تو سب کے جانے کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے۔ بارات لے کر جو جاتے ہیں تو جا تو رہے ہیں سب، راستہ بھی سب کا ایک ہی ہوگا، منزل بھی سب کی ایک ہے بظاہر، یعنی وہاں دولہے پر، لیکن مقصد سب کا الگ الگ ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی راستہ سب طے کرتے ہیں باراتی، مگر براتیوں کی انتہا کھانا یا شرکت ہے۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو دعوت دی گئی ہے، تو جا کر وہ نکاح میں شریک ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے، یا یہ کہ نکاح میں شریک ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ، جو عام باراتی ہوتے ہیں، بارات میں شریک ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کہ وہ نکاح میں شریک ہو جائیں یا دعوت میں شریک ہو جائیں۔ اور اہل قرابت کی انتہا جوڑے گھوڑے، یعنی جو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان کی مزید ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ تحفے تحائف، یہ وہ لینا دینا، یہ سب معاملات وہ کرتے ہیں، یہ رشتہ دار۔ مگر دولہے کی انتہا دلہن کا حصول ہے۔ دولہا کیوں جا رہا ہے؟ کہ نکاح ہوگا تو اب وہ دلہن کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا، دلہن اس کی بیوی بن جائے گی، دولہے کا مقصد الگ۔ تو دیکھو، بارات میں جانے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں، راستہ سب طے کر رہے ہیں اور سب جا رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ، لیکن سب کے مقاصد الگ الگ ہے۔ تو راستہ ایک ہی ہے مگر منزل مقصود جدا گانا ہے۔ تو اس آیت سے جو دوسرے لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ راستہ ایک ہی ہے لیکن منزل الگ الگ ہے۔ اب آگے آیت نمبر 5 یا آیت نمبر 6 اس کو کہہ سکتے ہیں، آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آیت ہے یا یہ آیت کا حصہ ہے، لیکن اس کو آیت مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، قرآن مجید میں اس کے لیے ایک لفظ بھی آیا ہے 7 مثانی، یعنی ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار تلاوت کی جاتی ہیں۔
تو اس آیت کو ہم آیت مانیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر آیت مانیں گے تب جا کے 7 آیتیں ہوتی ہیں، ورنہ 6 رہے گی۔ لیکن اگر اس کو آیت نہ بھی مانیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پوری کو ایک آیت مانیں، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کی 6 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اس کی علماء نے ایک اور وضاحت کی کہ پھر 7 کیسے بنے گی، تو بسم اللہ کو ملا کر 7 بن جاتی ہیں، یعنی 6 آیتیں یہ ہو جاتی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 7 آیتیں۔ جو قرآن مجید میں جو اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو آیت مانیں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کا اس سے پہلے والی آیت کریمہ سے تعلق بتاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ خوبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہ ہر آیت اس سے پہلے والی آیت سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، تو چونکہ اس سے پہلے صراط مستقیم کی دعا ہم نے کی کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اب وہ راستہ کون سا ہے؟ تو اس کی مزید وضاحت آنے والی آیت کریمہ میں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا احسان ہوا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب وہ کون ہیں وہ بھی آئے گا آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر۔ تو اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طرح سے ہے۔ پہلا اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی، سیدھا راستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کسی کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا آدمی اپنی عقل کے استعمال کے ذریعے سے سیدھے راستے پر آ جائے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی تھی۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا گیا کہ اے اللہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جن پر تیری نعمت نازل ہوئی، یعنی جو تیرے خاص بندے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کریں، جس راستے پر اللہ کے نیک بندے ہوں۔ اب وہ نیک بندے کون ہیں؟ صدیقین، صالحین، شہداء، انبیاء کرام، اولیاء کرام، یہ جس راستے پر ہیں پھر وہی سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہ تو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء یہ غلط راستے پر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جس راستے پر ہیں، یہ جس راستے کو نیک بندے اختیار کر لیں، ہم اس راستے کو مانگ رہے ہیں۔ دوسرا تعلق اس طرح ہے کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب اس راستے کے رہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتا، کوئی رہنمائی کرنے والا ہونا چاہیے۔ راستہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ہے، اور اب راستے پر ہم چلنے بھی لگ گئے، لیکن کوئی رہبر ساتھ میں ہونا ضروری ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہمیں بتائے کہ ایسے جاؤ ایسے جاؤ، یوں چلو ویسے چلو، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو رہبر اور رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے راستے کی تو دعا کر لی کہ پروردگار ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، اب اس آیت کریمہ میں رہبر کی دعا کی جا رہی ہے، رہبر مانگا جا رہا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء، تاکہ یہ ہماری رہنمائی کریں یا ہمیں اس راستے پر چلاتے ہوئے منزل تک پہنچا دیں۔ تو رہبر کے بغیر راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا عرض کیا کہ پروردگار ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا تعلق اس طرح ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفرید کے درمیان ہو، یعنی جس میں نہ بہت زیادہ زیادتی نہ بہت زیادہ کمی ہو، جو درمیانی راستہ ہو، افراط و تفرید سے پاک ہو۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا راستہ ہے، اور افراط والا راستہ یعنی جس میں زیادتی پائی جاتی ہے، حد سے بڑھنا پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا مغضوب علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہم نہیں چلنا چاہتے جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ وہ کون ہوں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، تو یہ حد سے بڑھنے والے ہو گئے۔ اور ایک دوسرا راستہ جو تفریط والا راستہ ہے وہ ضالین کا، یعنی گمراہ ہونے والے لوگوں کا، کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن گمراہ ہیں۔ تو ہم گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا چاہتے، ہم ان کے راستے کو بھی نہیں اپنانا چاہتے ہیں، ہم تو خاص بندوں کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو گویا اس میں راستے کی حد بندی کی گئی کہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے جو افراط و تفریط سے پاک ہو، جو مغضوب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے ناراض ہے ان کا راستہ نہ ہو، اور جو گمراہوں کا راستہ نہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہو، اور صالحین، صدیقین کا، انبیاء کرام کا راستہ ہو۔ اب یہاں سے تفسیر عالمانہ بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم یہاں سے گئے،
ہم کو یہاں سے بھروچ جانا ہے تو ایک راستہ ہم نے طے کیا، پھر ہم ریٹرن آئیں گے وہاں سے، تو ہم سورت سے بھروچ گئے تو یہ راستہ ہمارا کیا ہوا؟ سورت سے بھروچ تک کا راستہ۔ بھروچ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ ہوگا؟ بھروچ سے سورت تک کا راستہ۔ تو یہ دو راستے ہوئے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی راستے سے آدمی کبھی آئے جائے لیکن اس کی نسبت بدل جاتی ہے، تو یہاں پر اسی نسبت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف، یعنی بندوں سے پروردگار کی طرف راستہ، اور ایک راستہ خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کی طرف آتا ہے، دوسری مخلوقات کی طرف سے آتا ہے۔ تو فرماتے کہ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے وہ بڑا خطرناک ہے، یعنی جو ہم سے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے وہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ اسی راستے میں، فرماتے اسی راستے میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مخلوق سے خالق تک کا راستہ طے کرتے ہیں، اسی راستے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اسی راستے میں کیا ہے؟ اسی راستے میں شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، اسی راستے میں نفس بھی ہمیں گمراہ کرتا ہے، اسی راستے میں ہمارے دوست یار بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سی دوسری چیزیں ہوتی، دنیا کی چیزیں اور دنیا داری کے معاملات۔ کبھی کبھی جیسے فرمایا گیا کہ اولاد بھی فتنہ ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے بھی آدمی غافل ہو جاتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، دولت کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ راستہ اس اعتبار سے بڑا خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے، وہ گئے سفر طے کرنے کے لیے نکلے لیکن درمیان میں شیطان نے ان کو لوٹ لیا یا نفس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اس طرح جو ہے کہ دشمن بہت سارے موجود ہیں اور ڈاکو موجود ہیں، اور اس جگہ پر اس راستے میں جگہ جگہ پر ڈکیتی ہوتی ہے، اور ڈاکوؤں کا سردار کون ہے؟ ابلیس۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، وہ اعلان کر چکا ہے، وہ خود ہی کہہ چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ان کے لیے ضرور سیدھے راستے پر بیٹھوں گا میں۔ یعنی وہ سیدھے راستے پر ہدایت کے لیے نہیں بیٹھا ہے، وہ کیوں بیٹھا ہے؟ شیطان سیدھے راستے پر ہم کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم وہاں سے گزریں گے، ہم سیدھے راستے کی تمنا کر رہے ہیں، ہر کوئی چاہے گا، ہر مسلمان چاہے گا کہ اس کو سیدھا راستہ مل جائے، تو ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں اور اللہ توفیق دے ہم چلنا شروع بھی کر دیں، تو شیطان اس میں بیٹھا ہوا ہے، ابلیس بیٹھا ہوا، اس کے چیلے بیٹھے ہوئے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم جا رہے ہوں تو ہمیں گمراہ کر کے ہمیں بھٹکا دے، دوسرے راستے پر لے جائے، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائیں جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں۔ دنیا داری کے اعتبار سے اگر ہم محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حفاظتی تدابیر استعمال کرنی پڑے گی، یعنی اس میں ہمارے ساتھ کچھ محافظین ہونے چاہیے، کچھ سپاہی ہونے چاہیے، سرکاری افسر ہونے چاہیے کہ اگر ڈاکوؤں کا حملہ ہو بھی جائے تو وہ ہمیں بچا لیں۔ یہ دنیا داری کے اعتبار سے جیسے پولیس والے ساتھ میں ہوں تو چور چوری نہیں کر پائے گا، ڈاکو ڈاکہ زنی نہیں کر پائے گا، تو یہاں پر ہم کون سے محافظین کو ساتھ میں لے کر جائیں؟ کیونکہ ہم ہدایت والے راستے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تک پہنچانے والے راستے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کون سے قافلے کے ساتھ جائیں؟ ہمارے ساتھ محافظین کون ہونے چاہیے اور سرکاری افسران کون ہونے چاہیے جو ہماری حفاظت کریں، ڈاکوؤں سے بچائے، شیطان سے بچائے۔ فرماتے کہ جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے، اور محافظین حفاظت کرنے والے وہی حضرات ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا، وہ انعمتا یعنی صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو یہ ہمارے محافظ بن جائیں گے اگر ہم ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں، انبیاء کرام کے قافلے میں، صدیقین کے، شہداء کے، نیک لوگوں کے، اولیاء کرام کے قافلوں میں شامل ہو جائیں، تو وہ نسبت بھی ہم کیوں قائم کرتے ہیں، سلسلے سے جڑتے بھی کیوں ہیں، مرید کیوں بنتے ہیں؟ مرید بننے کا بھی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں، جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ہمیں بھی جنت میں لے کر جائیں گے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ انعمت علیہم کے بارے میں فرماتے ہیں انعمت انعام سے مشتق ہے، انعمت انعام سے بنا ہوا ہے جس کے معنی ہے نعمت دینا، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن کو تو نے نعمت عطا فرمائی، اور نعمت لغت میں ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں نرمی کو کہتے ہیں، اور اسی لیے عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم کہتے ہیں، نرم کپڑا ناعم اس میں بھی آئے، نون عین میم اس میں بھی ہے، اور نرم کھال کو، نرم چمڑے کو جلد ناعم بولتے ہیں، جلد الناعم بولتے ہیں، وہ جو نرم ہونے کی وجہ سے، اور اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں، ہمیں کوئی خوشی مل جائے، ہمیں کوئی لذت مل جائے، ہمیں لطف ملے تو ہم اس کو نعمت کہتے ہیں، اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو، اس لیے مال و دولت، تندرستی وغیرہ ان سب کو ہم نعمت کہتے ہیں، مال مل جائے، دولت مل جائے تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ایسے ہی مل جاتی ہے، جیسے زندگی
ہمیں زندگی ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور بچپن کا رزق، بچپن میں جو رزق ملتا ہے، یعنی ایک تو ماں کے ذریعے سے ملتا ہے دودھ، لیکن ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس کو کہاں سے رزق ملتا ہے، یہ اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہ بغیر اسباب کے ملتا ہے، اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچتی ہے، جیسے دنیاوی مال، ہم نے مال کمایا تو کسی اور بندے کے ذریعے سے، ہم نے محنت کی ہوگی، ہم نے کسی کے یہاں کام کیا ہوگا، ملازمت کی ہوگی، تجارت کیا، کاروبار کیا، تب جا کے ہمیں مال ملا، تو اس میں بندوں کا دخل ہوا، وہ بندے ہمارے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے مال حاصل کرنے کا۔ اور تیسری وہ نعمت جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملتی ہے، جیسے بعض اعمال سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور بعض اعمال سے ہمیں جنت مل جاتی ہے، تو یہ اعمال کے ذریعے سے بھی نعمت ملی، اور یہ جنت تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے، تینوں نعمتیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چلے گی، ایک وہ نعمت جو بغیر کسی وسیلے کے ہم کو مل جائے، اور ایک وہ نعمت جو کسی بندے کے واسطے اور وسیلے سے ملے، اور تیسری وہ نعمت جو اعمال کے وسیلے سے ملے، نیک اعمال کے ذریعے سے ملے۔ تو تینوں نعمتوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کر لی، تو یہ نعمت ہو گئی اعمال کے ذریعے حاصل ہونے والی نعمت۔ جیسے کہ مطیع بندہ، فرما بردار بندہ، جو اللہ کا فرما بردار، وہ نیک عمل کرتا ہے تو جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، تو اس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت جیسی نعمت حاصل کر لی۔ اور دوسرے نے بغیر عمل کے کسی کے طفیل جنت لے لی، کسی کے صدقے میں اس کو جنت مل گئی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، یہ بھی جنتی ہیں، یعنی نابالغ بچے اگر انتقال کر جائیں، یا کچا بچہ اگر انتقال کر جائے، پورا بن نہیں پایا تھا اور وہ ویسے ہی ساقط ہو گیا، اسی طریقے سے وہ بالغ نہیں ہوئے تھے مومن بچے، مسلمانوں کے بچے، تو وہ جنتی ہیں۔ یعنی کیسے جنتی؟ ماں باپ ایمان والے، ماں باپ مسلمان ہیں تو ماں باپ جنتی ہوئے، تو ماں باپ جنت میں جائیں گے، تو ان کے ایسے نابالغ بچے جو نابالغی میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ بھی ماں باپ کے تابع ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں عمل کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، عمل کیا انہوں نے، نابالغ بچے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، عمل کیے بغیر ان کو جنت مل گئی، کس کے وسیلے سے؟ ماں باپ کے وسیلے سے، کہ ماں باپ ایمان والے تھے تو یہ بھی ان کے تابع ہو کر چلے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تیسرے نے، ایک تیسرا شخص ہے جس نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کر لی، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، جیسے حور و غلمان، جو جنت میں حور و غلمان ہوں گے، وہ تو انہوں نے تو نہ کوئی عمل کیا ہے، نہ کوئی کسی کا واسطہ ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے ڈائریکٹ جنت میں ہی رکھ دیا۔ حور و غلمان جو جنتیوں کی خدمت کریں گے، حور و غلمان، اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ جنت بہت بڑی ہے، جنت اس دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی، کہ یہ سارے انسان آ جانے کے بعد بھی، اور کون سے انسان؟ ایمان والے انسان، وہ جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے لے کر جب تک قیامت قائم ہوگی، جتنے بھی ایمان والے ہوں گے سب جنت میں جائیں گے، ان سب کے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت میں جگہ خالی رہے گی، تو اس جنت کو پر کرنے کے لیے، اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ سے مخلوق پیدا کرے گا، اور پھر ان کے اس مخلوق کے ذریعے سے جنت کو پر کرے گا، جنت کو بھرے گا۔ تو یہ مخلوق تو سوچیں آپ، بغیر کسی وسیلے کے پہنچ گئی جنت میں، یہ مخلوق تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی، انہوں نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، تو یہ بڑی ایمان کو تازگی بخشنے والی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کیا۔ پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی، جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں، یعنی ڈائریکٹ ملنے والی نعمت، ڈائریکٹ ملنے والی نعمت دو طرح کی، ایک دنیاوی یعنی دنیا سے تعلق رکھنے والی، جس سے ہمارے اعضاء، ہمیں جو اعضاء ملے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے ملے کسی واسطے اور وسیلے کے بغیر، اور اعضاء میں جو قوت ہے، طاقت ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت، یہ سب جو طاقتیں ہیں یہ بھی ہمیں بغیر واسطے اور وسیلے کے ملی ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہوئی۔ اور دوسری نعمتیں دینی نعمتیں، جیسے ایمان اور ہدایت وغیرہ، یہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں نہیں مانگ رہے ہم۔ کون سی نعمتیں مانگ رہے ہیں؟ دینی نعمتیں، ان لوگوں کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت فرمائی، جن پر انعام فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دینی نعمتیں عطا کی، ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، کیونکہ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے، جن کے پاس دنیا کی خوب نعمتیں ہیں لیکن دین کی کوئی نعمت نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں۔ ہم ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتے، ہم ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا، مراد یہ، مطلب یہ نکلا کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے،
اور اب یہ کون لوگ ہیں جن کو دینی نعمتوں سے نوازا ہے؟ تو اس کو خود قرآن مجید نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک بندے، اولیاء کرام۔ معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی نعمتیں عطا فرمائی۔ ان کے چار گروہ ہیں، چار جماعتیں ہیں۔ ایک گروہ ہے پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا گروہ، دوسرا گروہ ہے صدیقین کا، اور تیسرا گروہ ہے شہداء کرام کا، شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اور چوتھا جو گروہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین اور فاسقین بھی آ جاتے، کیونکہ یہ مالدار دولت تو ان کے پاس بھی ہے، تو ہم دنیا کی نعمتوں کے تعلق سے مانگ ہی نہیں رہے، ورنہ تو اس میں کفار بھی، منافقین اور فاسقین بھی آ جاتے، گنہگار بھی آ جاتے، کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ نعمتیں، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ہم دنیا کی نعمتیں ان کا راستہ نہیں مانگ رہے جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتیں عطا کی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، سب کو نعمتیں تو ملی ہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں، معمولی ہیں، کہ دنیا کی نعمتیں یہ فنا ہو جانے والی ہیں اور دینی نعمتیں یہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس جگہ پر کامل نعمت مراد دی گئی، یعنی کون سی نعمت؟ دینی نعمت مراد دی گئی، کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتیں عطا کی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو صالحین، صدیقین کا ذکر آیا، یہ تین گروہ بیان کیے گئے، اور اس آیت کریمہ سے فائدے اور بہت ساری اچھی باتیں، بہت ہی پیاری معلوماتی گفتگو آگے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے، اور بہت اچھی باتیں ہیں اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والی بھی، اور ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔